آج ویو 360 میں حالیہ سیلاب کے بعد صوبہ سندھ میں بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں کہاں تک بحال ہو سکی ہیں؟ بالکل خطرناک بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں تو صرف یہ خطرہ خیر سے یہ جو ہے دن پورا ہو جائے. اور افغان طالبات کے تعلیمی نقصان کے ازالے کے لیے ایجوکیشنل ریڈیو پروگرامز کتنے فائدہ مند ہیں؟ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے کوئی اسکول نہیں ہے. شکر ہے کہ ہوا ریڈیو نے ایک اچھا پروگرام شروع کیا ہے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کی فوج نے بنوں میں محکمہ انسداد دہشت گردی کی عمارت پر عسکریت پسندوں کا قبضہ 2 دن بعد ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے 25 عسکریت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے. فوج کے مطابق آپریشن میں 7 عسکریت پسندوں نے ہتھیار ڈالے جبکہ 3 کو گرفتار کیا گیا ہے. سرکاری طور پر اس کارروائی میں ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق بنوں کے آپریشن میں 1 افسر سمیت 4 اہلکاروں کی ہلاکت اور 18 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے. ابھی بنوں میں کیا صورتحال ہے؟ کیا آپریشن مکمل ہو چکا اور علاقے کو کلیئر کروا لیا گیا ہے؟ جانتے ہیں. اس وقت ہمارے شمیم شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے. شمیم صاحب، کیا سچویشن ہے؟ کیا علاقے کو مکمل طور پہ کلیئر کروا لیا گیا ہے؟ آپریشن مکمل ہو گیا ہے؟ آج بدھ کی صبح تک کے وقت فائرنگ کی آوازیں سنائی دی گئی تھی اور اس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ رکا ہوا ہے. وہاں پر جو سول انتظامی اور پولیس افسران ہیں ان کا موقف ہے کہ آپریشن تو مکمل ہو گیا ہے مگر ابھی تک علاقے کو کلیئر نہیں کیا گیا ہے. جو پولیس تھانہ ہے، جو کمپاؤنڈ ہے، اس کے اندر اور ارد گرد فوج کے اہلکار بیٹھے ہیں اور وہ وہاں پر حکام کے بقول ابھی تلاشی مہم کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں. اور اس کے اندر جو آخری وقت میں جو 2 مزاحمت کار تھے ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ مر گئے ہیں یا زندہ پکڑے گئے ہیں. ابھی تک اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے، جبکہ طالبان کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک مزاحمت جاری ہے اور انہوں نے بہت زیادہ جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو بہت زیادہ مالی اور جانی نقصان پہنچانے کے دعوے کیے ہیں. تو بنوں کینٹ کے علاوہ خیبر پختونخوا کے باقی علاقوں میں بھی کچھ ہم نے اکا دکا کارروائیاں ریسنٹلی دیکھی ہیں اور جو کہ انفیکٹ بڑھتی جا رہی ہیں. وہاں پہ کیا صورتحال ہے سیکیورٹی کی؟ بنو کینٹ کی نزدیکی علاقہ جو ہے وہ جانی خیل ہے. آج وہاں پر منڈی کا گاؤں ہے، بالکل وہ جو سڑک ہے جو میران شاہ اور بنو کو ملاتا ہے اسی پر واقع ہے. وہاں پر عسکریت پسندوں کے 2 گروہ کے درمیان فائرنگ ہوئی ہے، دستی بموں کے حملے ہوئے اور اس میں 3 عسکریت پسند مارے گئے ہیں اور 1 راہگیر بچہ زخمی ہوا ہے. اس کے علاوہ رات پشاور میں اچینی کے علاقے میں عسکریت پسندوں نے ایک پولیس چوکی پر حملہ کیا ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے حملہ پسپا کر دیا ہے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. کل جنوبی وزیرستان میں جو سوموار اور منگل کی درمیانی شب ہے تو جنوبی وزیرستان کے مرکزی قصبے وانا میں بھی 2 تانوں پر حملہ کیا تھا. عسکریت پسندوں نے جو پولیس اہلکار تھے ان کا اسلحہ وہ لے کر گئے ہیں اور پھر ان 2 تانوں کو جو ہے وہ فرنٹیئر کور کے حوالے کیا گیا ہے. ایک اور ڈیولپمنٹ بھی میں چاہوں گا آپ اس کو بھی ایڈریس کرتے چلیں. صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے مسلسل ہم خبریں سن رہے ہیں اور اس پہ ڈیفرنٹ طرح کی ڈیولپمنٹ پنجاب میں بھی، فیڈرل میں بھی مختلف قسم کی مووز آتی ہیں، کے پی کے میں بھی اسی طرح کی ڈیولپمنٹس ہیں. تو یہ پوری سیاسی صورتحال کس طرح سے متاثر کر رہی ہے سیکیورٹی کو اور اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ محمود خان کا کہنا ہے کہ وہ عمران خان کے حکم کی تعمیل کے لیے بالکل تیار ہے. ان کے ساتھ جو دیگر پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قائدین ہیں وہ بھی متفق ہے، مگر یہ کہ اندرونی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ممبران اسمبلی جو ہے ان کو تحفظات ہے اور حزب اختلاف والوں کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ رابطے ہیں. وہ لوگ نہیں چاہتے کہ اسمبلی تحلیل ہو، اسی وجہ سے ان کے حزب اختلاف کی کوشش ہے کہ جمعرات کے دن یا جمعے کے دن وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے
تو یہ ان کا پروگرام ہے. اور ایک بات ہے کہ جو یہاں پر سیکورٹی کی صورتحال جو خراب ہے اور جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مرکزی حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت کے درمیان بہت زیادہ محاذرائی ہے. اس محاذرائی کا اثر جو ہے وہ سیکیورٹی کی صورتحال پہ بھی پڑ رہا ہے. بہت شکریہ شمیم شاہد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جو اس وقت بنوں کی اور اوور آل صوبے کی صورتحال ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ سرحدی تنازعات بات چیت کے ذریعے حل ہوں، لیکن مذاکرات ہی واحد حل نہیں ہے. بلاول بھٹو سے وائس آف امریکہ کے محمد عاطف نے واشنگٹن بیس تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل میں ان کی گفتگو کے بعد بات کی. As far as Afghanistan is concerned, جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اس صورتحال کو دیکھنا چاہتا تھا. ہم نے خود کو اس صورتحال میں پایا اور اب ہمیں اس صورتحال سے نمٹنا ہے. جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے، میں طویل عرصے سے یہ کہتا آیا ہوں کہ ہمیں اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے. میں تب بھی یہ کہتا تھا جب میں اپوزیشن میں تھا اور آج بھی جب کہ میں حکومت کا حصہ ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مزید جامع طریقہ کار کی ضرورت ہے. میں کہوں گا کہ یہ آسان ہے. آسان راستہ افغان عبوری حکومت کے ساتھ تعاون کا ہے تاکہ اس مسئلے سے نمٹا جا سکے اور اسے ہمیشہ کے لیے حل کر لیا جائے. یہ میرا پسندیدہ راستہ ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ اس مسئلے سے نمٹنے کا یہ واحد راستہ نہیں ہے. the only route to deal with the problem. پچھلے سال اگست میں طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد سے تقریباً 88,000 افغان پناہ گزینوں کو امریکہ لایا گیا، جو تارکین وطن کے طور پر عارضی حیثیت میں امریکہ میں رہ رہے ہیں. یہ عارضی حیثیت انہیں 2 سال تک امریکہ میں رہنے اور کام کرنے کی اجازت دیتی ہے، لیکن 2 سال کے بعد موجودہ امریکی قوانین کے تحت ایسے افراد کے لیے مواقع بہت محدود ہو جاتے ہیں اور بہت سے پناہ گزینوں کے پاس سیاسی پناہ کی درخواست دینا ہی واحد آپشن رہ جاتا ہے، جس پر فیصلہ ہونے میں سالوں لگتے ہیں. افغان پناہ گزینوں کے امیگریشن معاملات میں سہولت کے لیے امریکی قانون سازوں کے ایک گروپ نے چند ماہ پہلے کانگریس میں افغان ایڈجسٹمنٹ ایکٹ نامی ایک بل متعارف کروایا تھا. یہ بل ہے کیا اور اس میں کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں. نیلوفر مغل اس وقت ہمیں کیپٹل ہل سے جوائن کر رہی ہیں. نیلوفر، کیا ڈیولپمنٹس ہیں اب تک اس بل پہ؟ جی اسد، اس بل کے حوالے سے تو ابھی کوئی پیش رفت ممکن نہیں ہو سکی ہے. کانگریس کے نئے اخراجاتی بل میں افغان ایڈجسٹمنٹ ایکٹ کو شامل نہیں کیا جائے گا، جو کہ $1.7 ٹریلین کا بل ہے. کچھ ریپبلکن قانون سازوں نے اس بل کی مخالفت میں ووٹ دیا ہے. اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو اس کے تحت جو عارضی حیثیت پر امریکہ آنے والے جو افغان پناہ گزین ہیں ان کو مستقل امریکہ کی میں سکونت اور اس کے علاوہ شہریت کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا. اس کے علاوہ انہیں تعلیم، روزگار اور طبی سہولتوں تک رسائی جو ہے وہ بھی ممکن ہو جائے گی. افغان سرگرم کارکنوں نے اس فیصلے کو یعنی جو نئے اخراجاتی بل میں افغان ایڈجسٹمنٹ ایکٹ کو شامل نہ کیے جانے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. گزشتہ 3 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس کی عمارت کے سامنے نئے آنے والے افغان پناہ گزین، اس کے علاوہ افغان امریکی اور سابق فوجی جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ بھی اس بل کی حمایت میں آواز بلند کرتے رہے ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے کچھ افغان پناہ گزینوں نے یہ اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اپنے مستقبل سے متعلق غیر یقینی ہے. میں امریکہ خود نہیں آئی، مجھے لایا گیا ہے، لیکن ابھی بھی میرے یا میرے جیسے افغان پناہ گزینوں کا کوئی سٹیٹس نہیں. تمام امریکی قانون سازوں سے میری توقع ہے کہ وہ اس بل کو جلد از جلد پاس کریں گے. اس بل کے منظور ہونے کا فائدہ صرف ان لوگوں کو نہیں جو افغانستان سے انخلا کر کے امریکہ آئے ہیں، بلکہ پیچھے رہ جانے والے افغان خاندان بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے. امریکہ ہزاروں افغان شہریوں کو وہاں سے نکال کر یہاں لایا ہے، جن کے کچھ خواب ہیں، امیدیں ہیں. سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو آیا ہے، وہ اب یہ حق رکھتے ہیں کہ یہاں نئی زندگی شروع کر سکیں. اس بل پر تنقید اور مخالفت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس سے امریکہ کی سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہوگا اور افغان پناہ گزینوں یا دیگر جو پناہ گزین ہیں ان کی جانچ پڑتال کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ افغان جو سرگرم کارکنوں نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی جو سٹرگل ہے، وہ اپنی جو جنگ ہے وہ جاری رکھیں گے اور افغان ایڈجسٹمنٹ ایکٹ کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کرتے رہیں گے. لیکن فی الحال کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ کانگریس جو ہے وہ تعطیلات پر چلی گئی ہے اور جنوری میں جب تک کہ قانون ساز دوبارہ واپس نہیں آ جاتے اس وقت تک کوئی پیش رفت ممکن نہیں ہے. جی اسد، بہت شکریہ نیلوفر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس بل میں اب تک جو پروگریس ہوئی ہے اس حوالے سے.
اور اب بات کرتے ہیں افغانستان کی۔ طالبان نے کل افغانستان میں زیر حراست 2 امریکیوں کو رہا کر دیا، جسے واشنگٹن میں عہدیداروں نے خیر سگالی کے اشارے سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف کل ہی طالبان کی حکومت نے تمام سرکاری اور نجی یونیورسٹیز کو طالبات کے لیے بند کر دیا ہے، جس پر امریکہ، یورپی یونین اور اقوام متحدہ نے طالبان کے اس فیصلے کی مذمت کی ہے۔ لڑکیوں کے لیے یونیورسٹی کی تعلیم پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی عائد کرنے کا یہ حکم نامہ ہائر ایجوکیشن کی وزارت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ اعلیٰ تعلیم پر حالیہ پابندی سے تقریباً 3 ماہ پہلے ہی افغانستان بھر میں ہزاروں لڑکیوں اور خواتین نے یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے امتحانات دیے تھے۔ طالبان کی اعلیٰ تعلیم کی وزارت کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یونیورسٹیوں کے نصاب کو شریعہ کے مطابق ڈھالنے کے بعد انہیں دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں لڑکیوں کے ہائی اسکول جانے پر پابندی جو لگائی گئی تھی وہ ابھی تک برقرار ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے افغانستان کے صوبے خوست کے ایک ریڈیو اسٹیشن نے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ریڈیو اسٹیشن اب ان طالبات کے لیے تعلیمی پروگرامز نشر کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔ ہوا ریڈیو کا ایک میزبان ایک کتاب سے پڑھ رہا ہے۔ آج کا سبق انگریزی سیکھنا ہے۔ یہ اسٹیشن کے ریڈیو ٹیچر شو کی نشریات کا حصہ ہے جو پشتو اور انگریزی میں نشر کیا جاتا ہے۔ طالبان کے اقتدار پر قبضے کے فوراً بعد یہ ہفتہ وار شو شروع کیا گیا جو مشرقی خوست اور پکتیا صوبوں میں ان افغان لڑکیوں تک پہنچنے کا ایک ذریعہ تھا جنہیں اسکول جانے سے روک دیا گیا۔ چونکہ دور دراز علاقوں میں ہمارے بہت سے ہم وطنوں کو تعلیم یا اسکول تک رسائی حاصل نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہ ریڈیو پروگرام شروع کیے ہیں۔ طالبان نے اگست 2021 میں ملک پر کنٹرول کے بعد سے خواتین پر سخت پابندیاں نافذ کر رکھی ہیں، جن میں 6ٹھی جماعت اور اس سے اوپر کی لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی بھی شامل ہے۔ ہوا ریڈیو کے عملے کا کہنا ہے کہ سامعین سے کیے گئے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں بہت سی خواتین اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، ان میں ثنا سمون بھی شامل ہیں۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے کوئی اسکول نہیں ہے۔ شکر ہے کہ ہوا ریڈیو نے ایک اچھا پروگرام شروع کیا ہے۔ ان کے پاس ریڈیو شو کے لیے کتابیں ہیں اور ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ میری دوسری بہنیں بھی سیکھ رہی ہیں۔ امید دلانے کے ایک مشن کے ساتھ ہوا ریڈیو کئی پروگرام ریڈیو اور انٹرنیٹ پر نشر کرتا ہے۔ مجاہد ملنگ سمیت مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پروگرام خاص طور پر لڑکیوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہوا ریڈیو سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کی تعریف کی جاتی ہے۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ لڑکیاں اپنی کتابوں کے ذریعے اپنے گھروں میں سیکھتی ہیں۔ ایسے میں جبکہ رہائشی ریڈیو کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے پر خوش ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ طالبان لڑکیوں کے باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے پر پابندی ختم کریں۔ اختر سحر کو یہ بات پریشان کرتی ہے کہ اس کی چھوٹی بہن اب اس کے ساتھ اسکول نہیں جا سکتی۔ میں ہر صبح اسکول جاتے ہوئے پریشان ہوتا ہوں، وہ بھی پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بھائی اسکول جاتا ہے اور میں گھر پر رہتی ہوں۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ لڑکیوں کے اسکول جلد از جلد کھولیں۔ اس بات کو تقریباً 14 ماہ ہو چکے ہیں جب لڑکیوں کو مکمل تعلیم کی اجازت تھی۔ انہیں تعلیم دینے کے بارے میں طالبان کا رد عمل ملا جلا ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی یا ثقافتی مسئلہ ہے، یا پھر کہتے ہیں کہ جب ماحول سازگار ہوگا تو لڑکیوں کی کلاسیں دوبارہ شروع کی جائیں گی۔ لیکن افغانستان کے اندر سے اور عالمی برادری کی طرف سے پابندی ختم کرنے کے مطالبات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شائستہ سادات لامی کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں۔ یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائیڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان میں صوبہ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے منصوبوں کے لیے 1 ارب 69 کروڑ ڈالر کی فائنینسنگ کی منظوری دی ہے۔ ورلڈ بینک کے ایسے 3 منصوبوں کا اعلان، جس میں ورلڈ بینک نے ان جو فنڈز کا اعلان کیا ہے، اس میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی، مکانات کی تعمیر نو اور زرعی پیداوار کی بحالی شامل ہے، جبکہ 2 دیگر منصوبوں کے ذریعے ماؤں اور بچوں کے لیے صحت کی سہولتوں کو بہتر کرنے میں مدد کرنا بھی شامل ہے۔ ورلڈ بینک کے پاکستان کے لیے کنٹری ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ صوبہ سندھ 2022 کے سیلاب میں سب سے زیادہ متاثر ہوا، جس سے متاثرہ علاقوں میں رہائش، صحت اور زراعت کے شعبوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور لوگوں کا روزگار بھی بری طرح سے متاثر ہوا۔ عالمی اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس سال آنے والے سیلاب سے 40 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا، جس سے ملک میں معاشی صورتحال مزید خراب ہوئی ہے۔
اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے اعداد و شمار کے مطابق سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں 35 لاکھ بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے۔ سیلاب کے متاثرین کے اپنے تباہ شدہ علاقوں میں واپس لوٹنے سے ان علاقوں میں تعلیمی سرگرمیاں بھی اب آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہیں۔ سدرا ڈار نے ضلع لاڑکانہ کے کچھ اسکولوں میں جا کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہاں تعلیم کی کیا سہولتیں میسر ہیں اور بچے اس وقت کس طرح سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ کے ایک کوٹ شیر محمد بروہی کا پرائمری اسکول ہے، جہاں 150 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں۔ اس اسکول کی عمارت میں کلاس رومز ہونے کے باوجود بچے باہر کھلی فضا میں اس لیے پڑھنے پر مجبور ہیں کہ یہاں فرنیچر نہیں۔ 4 اساتذہ پر مشتمل اسٹاف میں سے صرف ایک استاد حاضر ہے، جس پر پہلی سے 5ویں جماعت کے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری ہے۔ سندھ میں آئے سیلاب کو اب 4 ماہ گزر چکے ہیں۔ متاثرین جہاں اب اپنے علاقوں کو واپس لوٹ رہے ہیں، وہیں دیہی علاقوں میں بچے اب اسکول جاتے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ 2 کمرے کی خستہ حال عمارت میں یہ اسکول اسی ضلع کے گوٹ کوٹھی کلہوڑا کا ہے، جہاں 350 سے زائد بچے پڑھ رہے ہیں۔ اس اسکول میں گزشتہ 12 سال سے پڑھانے والے صرف استاد محمد نواز کے پاس بیٹھنے کے لیے کرسی اور ٹوٹی پھوٹی میز موجود ہے۔ یہ گاؤں کے لوگ ہیں، ادھر وسائل نہیں ہیں، غریب لوگ ہیں اور اسٹاف کی کمی ہے، فرنیچر کی کمی ہے، مسائل بہت ہے۔ بے شک اعلیٰ تعلیم یہ بچے حاصل ایسے تو نہیں کر سکیں گے، جو ہمارا حال ہے، پھر بھی ہم کوشش کر کے اس بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ تباہ شدہ عمارت میں بجلی بھی نہیں ہے۔ کچھ لڑکیاں کلاس روم اور برآمدے میں بیٹھی ہیں اور کچھ بچے باہر مٹی پر بیٹھے تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ اس اسکول میں بچوں کی تعداد زیادہ اور گنجائش انتہائی کم ہے۔ آپ نشانات دیکھ رہے ہیں، تقریباً 4 سے 4.5 فٹ پانی تھا یہاں پہ۔ یہ اسکول میں کیا، یہ پورا جو گاؤں ہے نا، یہ جو راستہ ہے، یہ پورا 3.5 سے 4 فٹ پانی تھا۔ جولائی تو ویکیشن ہوتی ہے ہماری، سمر ویکیشن ہوتی ہے، باقی جو آگے پورا تقریباً برسات کی وجہ سے سپٹمبر کے بھی کافی دن جو اسکول بند تھی۔ ابھی تقریباً 1.5 ماہ ہوا ہے کہ یہ اسکول کھلی ہے، اور ابھی بھی ہمارے گاؤں کے، آپ یہ جو گاؤں ہے نا، یہ تقریباً آدھا گاؤں ہمارا جو ہے یہ برسات کی وجہ سے جتنے بھی کچے گھر تھے وہ مکمل تباہ ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں کہیں اپنے رشتہ داروں کے ہاں یا کہیں جگہ لاڑکانہ میں کوئی کرائے وغیرہ کی جگہ لے کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ابھی بھی کچھ بچے ہمارے جو ہیں نا اسکول میں نہیں ہیں برسات کی وجہ سے۔ سیلاب سے ہونے والی تباہی اور عمومی وسائل میں کمی اپنی جگہ، لیکن ان اسکولوں میں پڑھنے والے بچے اب بھی جدید دور کی تعلیم سے بھی کوسوں دور دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں عمارت ہے تو فرنیچر نہیں، کہیں طلبہ ہے تو استاد نہیں۔ سیلاب نے جہاں ان بچوں کی تعلیم میں رکاوٹیں پیدا کی، وہیں سہولیات کی عدم دستیابی اور فرسودہ تعلیمی نظام نے ان درسگاہوں میں پڑھنے والے بچوں کے مستقبل کو بھی سوالیہ نشان بنا ڈالا ہے۔ یہاں کے بھی بچے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، انجینئر بھی بن سکتے ہیں اور اچھے اعلیٰ آفیسر بن سکتے، یہ مسئلہ نہیں ہے، مگر کمی ہے، استاذہ کم ہیں، فرنیچر نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے، بچے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کمی ہے بالکل۔ یہ اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ برسات میں ہم نے اس ملک سے یہ آیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے ہمارے دھوپ میں بیٹھے ہیں، کسی نے ہمیں ٹینٹ بھی نہیں دیا۔ ہم تو جو ہیں وہ بالکل خطرناک بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو صرف یہ خطرہ خیر سے یہ جو ہے دن پورا ہو جائے کہ کوئی چھت وغیرہ کا کوئی اسکول کی کوئی بلڈنگ کا نقصان نہ ہو۔ سیلاب سے قبل بھی ان اسکولوں کی حالت ابتر تھی، لیکن اس جیسے بہت سے اسکولوں میں طلباء اس لگن کے ساتھ پڑھنے آ رہے ہیں کہ تعلیم ان کا مستقبل سنوار سکتی ہے۔ ان بچوں کے لیے ان کی درسگاہوں میں بنیادی ضروریات اور سہولتوں کی کمی ان کے لیے نہ صرف مسائل میں اضافہ کر رہی ہے، بلکہ آگے بڑھنے کے راستوں میں بھی ایسی دیوار ثابت ہو رہی ہے جسے پار کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، ضلع لاڑکانہ، سندھ۔ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔ میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو، جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔ مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔ لا رہے ہیں اپنے ارد گرد
बड़ी तब्दीलियाँ। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं ना वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे। आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, चित्रा डार, गीती आरानी, मुर्तज़ा ज़हरी। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। चूहों को पकड़ने के लिए बिल्लियां या उन्हें मारने के लिए चूहे मार अद्वियात का तो हमने अक्सर सुना है, लेकिन आज निदा समीर हमें बता रही हैं कि अगर आप यही काम न्यूयॉर्क में कर रहे हैं तो 4 करोड़ रुपए सालाना कमा सकते हैं। न्यूयॉर्क शहर को इस वक्त ऐसे मसीहा की ज़रूरत है जिसको चूहों पर काबू पाने के लिए $1,70,000 सालाना तनख्वाह दी जाएगी, लेकिन इन चूहों की वजह से न्यूयॉर्कर्स की जो नाक में दम है उसको आपको बैलेंस करना होगा। आपने डीसी कॉमिक्स और मूवीज में बैटमैन को अपने शहर गॉथम सिटी को दुश्मनों से बचाते हुए तो जरूर देखा होगा। गो कि गॉथम एक फिक्शनल शहर है, लेकिन इसमें मुमासलत की वजह से न्यूयॉर्क सिटी के रहने वाले भी अक्सर इसे गॉथम के नाम से ही पुकारते हैं। इस शहर को भी आजकल एक मसीहा की तलाश है जिससे दुश्मन को काबू करने के लिए सालाना $1,70,000 तक की तनख्वाह भी दी जाएगी। लेकिन काम इतना आसान नहीं, क्योंकि दुश्मन है चालाक, कभी छुप के वार करता है तो कभी खुलेआम। ये दुश्मन है न्यूयॉर्क के चूहे, जिन्होंने न्यूयॉर्कर्स की नाक में दम कर रखा है। शहरी हुकूमत की जानिब से चूहे मार अफसर यानी डायरेक्टर ऑफ रोडेंट मिटिगेशन की तलाश के इश्तिहार के मुताबिक इस अफसर के लिए दरकार अहलियत में इंतहाई मुतहर्रिक और खून का प्यासा होने के साथ साथ चूहों पर छुरी फेरने का हौसला भी जरूरी है। जो भी मुझे जानता है वो एक बात जानता है कि मुझे चूहों से कितनी नफरत है। जब हमने उन्हें बुरहाल में मारना शुरू किया तो कुछ लोग जो इस वक्त भी तनकीद कर रहे हैं उस वक्त मुझे कातिल पुकारा करते थे क्योंकि मैं चूहे मार रहा था। तो फिर आपको पता है क्या, हम चूहे मारेंगे। इस शहर में चूहों की कोई जगह नहीं। हम हर वो तरीका अपनाएंगे जिसकी जरूरत पड़ेगी ताकि ये खानदानों और हमारे म्यारे जिंदगी को नुकसान ना पहुंचाएं। न्यूयॉर्क शहर में सरे शाम ही सड़क किनारे सैकड़ों गार्बेज बैग्स नजर आने लगते हैं और इनमें मौजूद गलते सड़ते खाने की बाकियात इन चूहों के लिए गोया ऑल यू कैन ईट बुफे होती हैं। यहाँ अमेरिका भर की तरह कूड़े के थैले एक शाम पहले दरवाजों के बाहर फुटपाथ पर रख दिए जाते हैं, जिन्हें अगली सुबह उठा लिया जाता है। न्यूयॉर्क सैनिटेशन डिपार्टमेंट इस साल अक्टूबर के महीने तक चूहों की मौजूदगी की कोई 22,000 शिकायतें वसूल कर चुका है, जो कि गुज़िश्ता एक साल के मुकाबले में 71% ज्यादा है। कई शहरी चूहों की तादाद में इस होशरुबा इजाफे की वजह कोरोना वबा के दौरान रेस्टोरेंट्स को सड़क किनारे मेहमानों को खाना खिलाने की इजाज़त दिए जाना करार दे रहे हैं। क्या आपको पता है कि एक चूहे को दिन में गुजारे के लिए महज एक खाने का चमचा बराबर खुराक की ही जरूरत होती है, और न्यूयॉर्क शहर में हर रोज 38,000 टन कूड़ा उठाया जाता है। शहर के नए कानून के तहत अप्रैल 2023 से न्यूयॉर्कर्स कूड़े के बैग शाम 4 के बजाय रात 8 बजे के बाद ही बाहर फुटपाथ पर रख पाएंगे। इससे चूहों के मुफ्त आम का दौरानिया चंद घंटे कम हो जाएगा, मगर मसले से निपटने के लिए मजीद बहुत कुछ करने की जरूरत है। न्यूयॉर्क शहर में कितने चूहे हैं ये तो गिना नहीं जा सकता, लेकिन अर्बन लेजेंड के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी में हर शहरी के लिए एक चूहा है और शहर की आबादी 88 लाख है। निदा समीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट मिलेगा आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।